السلام علیکم دوستو، داستان راؤ کے چینل میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آئے سنتے ہیں جنات کی چاہت، خلوص و عشق و محبت کی ایک سچی کہانی۔ دریا کے پار کی آبادی میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں وہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا، مگر کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکا جن ہے۔ تمام بچوں میں ماریا نام کی بھی ایک لڑکی قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ ایک دن امام صاحب نے اس بچے سے پوچھ لیا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے بغیر ناگہ مسجد میں آتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، امام صاحب سامنے پہاڑ کی دوسری طرف ایک گاؤں ہے، میں وہاں سے آتا ہوں۔ آپ قرآن پاک بہت ہی خوش دلخوانی سے پڑھاتے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس روزانہ آتا ہوں۔ اس سے آگے امام صاحب کچھ نہ پوچھ سکے یا پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ بچہ تقریباً 2 سال تک تعلیم حاصل کرتا رہا۔ 2 سال میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا۔ ادھر ماریا بھی باقاعدگی سے مسجد میں آ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ اسی دوران وہ جن ماریا پر عاشق ہو گیا۔ عاشق بھی کیوں نہ ہوتا، ماریا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی۔ دونوں ہی نوابی اور نوجوانی کی دہلیز پر تھے، یہاں تک کہ اس لڑکے نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا اور ماریا نے بھی قرآن پاک مکمل کر لیا، اور پھر اس نے مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے آنا چھوڑ دیا، لیکن وہ جن زیادہ قرآن حفظ کرنے کے لیے بغیر ناگہ مسجد میں آتا رہا۔ ایک دن امام صاحب بچوں کو سبق دے رہے تھے کہ وہ لڑکا مسجد کے اندرونی کمرے میں گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ امام صاحب اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح کئی بار ہوا تو امام صاحب کو شک ہونے لگا۔ شک والی بات یہ تھی کہ وہ اندر جاتا لیکن باہر دروازے سے نہیں نکلتا تھا، جبکہ باہر نکلنے کا ایک ہی دروازہ تھا۔ اسی طرح ایک دن وہ لڑکا دوپہر کے وقت آیا اور سیدھا کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے کی نسبت اب اس کا جسم بھاری اور چہرہ مختلف لگ رہا تھا۔ امام صاحب اس کے پاس گئے مگر وہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ پھر وہ شام کو مغرب کے وقت آیا، وضو کیا اور نماز کی تیاری شروع کر دی۔ امام صاحب اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد جب سب نمازی فارغ ہوئے تو امام صاحب نے لڑکے کو تلاش کیا مگر وہ نظر نہ آیا۔ امام صاحب کا شک اب یقین میں بدل گیا کہ یہ ضرور کوئی اور مخلوق ہے۔ اس کے بعد کسی نے اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا اور پھر وہ لڑکا 1 ماہ تک نظر نہیں آیا۔ ادھر ماریا اپنے گھر میں جوانی کی منزلیں طے کر رہی تھی اور تقریباً 17 سال کی عمر کو پہنچ گئی تھی۔ ایک روز ماریا اپنی بکریاں لے کر قریبی پہاڑ پر گئی تو اسے وہاں وہی لڑکا ملا جو مسجد میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر ماریا گھبرا گئی۔ وہ نوجوان اس کی طرف آ رہا تھا۔ ماریا اپنی بکری لے کر دوسری طرف چلی گئی مگر وہ وہاں بھی آ گیا۔ ماریا نے پھر اپنی بکریاں گاؤں کی طرف موڑی تو اچانک بارش شروع ہو گئی اور تیز آندھی چلنے لگی۔ بکریاں ماریا سے جدا ہو گئی۔ پھر وہ لڑکا ماریا کے قریب آ کر بولا، ماریا کیوں پریشان ہو؟ ماریا بولی، میری بکریاں تیز آندھی میں معلوم نہیں کدھر چلی گئی ہیں، اوپر سے شام بھی ہونے والی ہے۔ یہ سن کر لڑکا بولا، ماریا میرے ساتھ آؤ، ہم دونوں مل کر تمہاری بکریاں تلاش کرتے ہیں۔ ماریا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اچانک ماریا نے دیکھا کہ وہ ایک خوبصورت جگہ پر ہے اور اس کی بکریاں بھی وہاں موجود ہیں۔ نہ کوئی آندھی تھی نہ بارش۔ ماریا کہنے لگی، شام ہونے والی ہے، میں بکریاں لے کر گھر جاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ نکلنے لگی تو پھر تیز ہوا چلنے لگی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب ہوا تھمی اور اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑی ہے۔ ماریا نے بکریاں باندھی، کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں عجیب دھواں روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی بلب جل رہا ہو۔ ماریا نے گھبرا کر اپنی ماں کو آواز دی، امی جان میرے کمرے میں روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ ماں نے آ کر دیکھا تو روشنی غائب تھی۔ ماں بولی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ماریا گھبرا گئی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ کافی دن گزر گئی۔ ماریا بکری لے کر جاتی ہے اور وہ لڑکا روز اس سے ملتا ہے۔ ایک دن بارش بہت تیز ہوئی۔
تمام بکریاں بیک گئی مگر ماریا کے کپڑے بالکل خشک رہے۔ جب وہ گھر آئی تو حیران رہ گئی۔ کمرے میں دھواں روشنی کے ساتھ خوشبو بھی تھی اور ایک میز پر گرم گرم کھانا رکھا تھا۔ اس نے ماں سے پوچھا، امی جان یہ کھانا کس نے رکھا؟ ماں نے کہا، میں ابھی تمہارے کمرے سے آئی ہوں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب دونوں کمرے میں گئیں تو کھانا غائب تھا۔ ماں باپ نے سوچا کہ اب ماریا کی شادی کر دینی چاہیے، اس کا رشتہ اس کے کزن سے طے ہو گیا۔ شادی سے 4 دن پہلے ماریا بیمار ہو گئی۔ دوائی کا بھی اثر نہ ہوا۔ بارات آنے میں 1 دن باقی تھا اور ماریا کی حالت خراب تھی۔ شام کے وقت ماریا نے کہا، امی 1 گلاس پانی پلاؤ۔ ماں پانی لینے گئی تو ایک خوبصورت نوجوان پانی لے کر سامنے آ گیا۔ وہ بولا، یہ لو پانی پی لو۔ ماریا گھبرا گئی۔ تم کون ہو؟ وہ بولا، گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو پھر بتاتا ہوں۔ گھر والے حیران تھے کہ ماریا کس سے بات کر رہی ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان سامنے آ کر بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ماریا بولی، میری تو کل بارات آنے والی ہے۔ وہ بولا، تو کیا بارات کو واپس کر دوں؟ ماریا نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں وہی لڑکا ہوں جو تمہارے ساتھ مسجد میں قرآن پاک پڑھتا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہارے کمرے میں خوشبو اور کھانا بھی رکھتا تھا۔ یہ سن کر ماریا حیران رہ گئی۔ اگلے دن بارات آئی مگر دلہا غائب ہو گیا۔ سب حیران رہ گئے۔ بعد میں وہ اپنے گھر میں ملا اور اس نے بتایا کہ کسی نے اسے دھمکی دی تھی۔ بارات واپس چلی گئی۔ اس کے بعد وہ جن لڑکا آیا اور بولا، اب تم بے فکر ہو جاؤ، میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ ماریا کے ماموں نے شرط رکھی، اگر تم ایک رات میں ایک خوبصورت قلعہ بنا دو تو ہم شادی کریں گے، ورنہ نہیں۔ جن نے شرط مان لی۔ رات کو قلعہ بنانا شروع ہو گیا۔ سب حیران تھے۔ صبح فجر سے پہلے ماموں نے اذان دلوائی اور تمام جن کام چھوڑ کر غائب ہو گئے۔ صبح وہ جن لڑکا آیا اور بولا، تم شرط جیت گئی ہو، میں ہار گیا ہوں۔ وعدے کے مطابق میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ میرا نام حسن ہے، اگر کبھی ضرورت ہو تو مجھے یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ ماریا نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد میں وہ قلعہ دیکھنے گئی تو واقعی موجود تھا مگر اس کی چھت مکمل نہ تھی۔ یہ قلعہ آج بھی موجود ہے جو ایک جن نے ایک انسانی لڑکی کی محبت میں بنایا تھا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لازمی لائک، سبسکرائب اور کمنٹس میں لازمی اپنی رائے دیجیے گا۔